بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے احترامی کی وعیدیں۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی و بے احترامی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے کے لیے احادیث طیبہ میں بڑی سخت اور شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ ایک گناہ کبیرہ اور دنیا و آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدتنا اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ۔ جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہوتا۔ شعب الایمان 3353۔ ذیل میں رمضان کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی چند وعیدیں ذکر کی جا رہی ہیں، جن سے کسی قدر اس ماہ رمضان کی ناقدری کی قباحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی وعید، ہلاکت اور بربادی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع۔ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ مستدرک حاکم 7256۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کی بد دعا اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بد دعا کا مصداق بننے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نمبر 2، دوسری وعید، شقاوت و بدبختی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ الترغیب والترہیب 1490۔ تیسری وعید، رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، بعدا لمن ادرک رمضان لم یغفر لہ فیہ
اذا لم یغفر لہ فیہ فمتا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ابن ابی شیبہ 8871۔ نمبر 4، چوتھی وعید، رمضان میں مغفرت نہ چاہنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الشہر شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین ویغفر فیہ الا لمن ابا۔ قالوا ومن یأبا یا ابا ہریرہ؟ قال الذی یأبا ان یستغفر اللہ عز وجل۔ رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جو اپنے قول یا عمل سے یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ کنز العمال 23701۔ پانچویں وعید، رمضان میں گناہوں کا وبال اور عذاب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان امتی لن تخزا ما اقاموا صیام رمضان، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، وما خزیہم فی اضاعۃ شہر رمضان، یا رسول اللہ رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انتہاک المحارم فیہ، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من عمل فیہ زنا او شرب خمرا لعنہ اللہ، ومن فی السماوات الی مثلہ من الحول فإن مات قبل ان یدرک شہر رمضان فلیست لہ عند اللہ حسنۃ یتقی بہا النار۔ جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا، فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا تضاعف فی ما سواہ وکذالک السیئات۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ طبرانی اوسط 4827۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ کنز العمال عن الدیلمی 24269۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔